السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 22 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم کے مینشن کے گیٹ پر اس وقت گارڈ اپنی ڈیوٹیز کر رہے تھے کہ ایک عورت خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے گیٹ تک آئی۔ ایک گارڈ چلتا ہوا اس جانب آیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، مگر اس وقت؟ ہاں، مجھے فارمیسی تک جانا ہے۔ لاؤ، میں لا دیتا ہوں، کیا لانا ہے؟ گارڈ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا۔ نہیں نہیں، مجھے اپنی شوگر بھی چیک کروانی ہوگی، پھر ہی دوا لاؤں گی۔ زہرا نے ایک پل کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر حامی بھر لی۔ وہ اس کو لیے گاڑی میں چلا گیا۔ وہ لوگ کچھ دیر بعد ایک قریبی ہسپتال میں پہنچے۔ زہرا نے اپنا شوگر ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ کو آنے میں 30 منٹ باقی تھے۔ گارڈ اس کے ساتھ ہی ویٹنگ میں بیٹھا رہا۔ ڈیتھ آف رنگ دوبارہ شروع ہوا۔ اس رنگ میں 2 لوگ موجود تھے، چہرے پر ماسک بس دکھائی دیتی تھی تو آنکھیں۔ ایک جانب شربتی آنکھوں میں جلال تھا تو دوسری جانب تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اب ہال بھی اب سناٹا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے باکسنگ گلوز پہنے ہوئے تھے۔ شاہ نے ایک پل کے لیے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا۔ ماسک کے پیچھے نظر آتی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ ان آنکھوں میں عجیب کشش تھی۔ وہ کچھ جتا رہا تھا، جبکہ شربتی آنکھوں میں چلتے شعلوں میں اضافہ ہوا۔ عورتوں پر شرط لگانا بے غیرتی کی علامت ہے۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھ کے مکے بنا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے والا شخص بس ہنستا رہا، مگر ابراہیم گورسی اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ماسک درست کیا۔ شاہ کچھ پل کے لیے اس کی شربتی آنکھوں میں چلتے شعلے دیکھتا رہا۔ اس کو وہ شعلے بہت پسند تھے۔ ایک بات کہوں؟ اس نے بلاخر اپنی گمبھیر آواز میں کہا تو ہال میں موجود ایک جیسی خاموشی چھا گئی۔ تم جیسے مجاہد ہم جیسے سرپھروں کے راستے میں آ کر اپنی قیمتی جانیں ضائع نہیں کروایا کرتے۔ شربتی آنکھوں کے شعلوں میں کمی آئی تھی، وہ محفوظ ہوا تھا، اور میں ہی سوچ رہا ہوں کہ اگر اس رنگ میں شاہ مکر گیا تو اس کی سلطنت کون سنبھالے گا؟ تمہارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کہہ کر وہ سر کو خم دے کر ہنس دیا تھا، جبکہ مقابل کی آنکھیں ایک بار پھر سے دمکنے لگی تھیں۔ ان میں چمک تھی، وہ چمک جو تلوار پر سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ شربتی آنکھیں مسکرائی تھیں، یعنی وار کارا تھا۔ اب کی بار جواب دینے کے بجائے شاہ نے ایک مکہ ابراہیم کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ حملہ غیر متوقع تھا، مگر پھر بھی ضائع ہو گیا۔ ابراہیم نے دائیں جانب سر کو خم دیا اور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ حال میں اب بے چینی سی تھی، شاہ کا وار مس ہو گیا تھا۔ یہ ایک غیر یقینی کسی صورتحال تھی۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا کبھی شاہ نے جبڑے پھینچ لیے۔ بیٹوں پر تکبر کرنا جاہل عربوں کا پیشہ تھا۔ ابراہیم کا کہکا تھم گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے سامنے دیکھا اور ایک مکہ شاہ کے منہ پر برسایا۔ وہ جو اس نے جواب کی امید کر رہا تھا سنبھل نہ پایا اور مکہ سیدھا شاہ کے دائیں گال پر لگا۔ ہال میں سناٹا تھا، موت کا سا سناٹا۔ ابراہیم سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ تمہاری اصلاح کرنی تھی؟ دراصل تکبر اور مان کے بیچ ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے، جو کہ شاہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ ایک اور مکہ اس کے بائیں گال پر برسا، اور مجھے ایمان ہے اپنے بیٹے پر ابراہیم ایک مکہ برسا کر کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ شاہ نے ایک پل کے لیے سامنے کھڑے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ ابراہیم الگ تھا، وہ اس ابراہیم سے الگ تھا جس نے اس کو روڈ کے بیچوں بیچ موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ یہ ابراہیم اس کو موت کے حوالے کرنے آیا تھا، بہت کچھ آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک پل سا آ کر گزر گیا تھا۔ ایک لمحہ
ایک لمحے میں سارا ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ وہ لوگ سینائی کے اس پولیس اسٹیشن پر موجود تھے۔ ابراہیم حسن کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جبکہ حسن خاموش تھا، بالکل خاموش۔ اس کو بس یہ یاد تھا کہ آج اس کے ماں باپ کے قتل کا آخری گواہ بھی مر گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کو انصاف نہ دلا سکا۔ بس یہی بات حسن کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کیے جا رہی تھی۔ اس نے دفتن گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھا جو کہ ملتجی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دھوکا، تم نے بھی دھوکا دیا ابراہیم گورسی، دھوکا دے دیا تم نے۔ حسن نے تنے جبڑوں سے سرگوشی کی۔ میں نے کچھ نہیں کیا حسن، پلیز تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم نے ایک بار پھر سے التجا کی۔ ان کو وہاں بیٹھے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ بس خاموش بیٹھے رہے۔ بس وقفے سے حسن ابراہیم پر ایک قہر بھری نگاہ برسا دیتا تھا اور ابراہیم آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی صفائی دینا شروع ہو جاتا تھا۔ حسن، سب نے چونک کر دیکھا تو رحمان کرداوی پولیس اسٹیشن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ سارا اسٹاف ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ان کے گارڈز ان کے پیچھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا تھا اور خود چلتے ہوئے حسن کے پاس پہنچے۔ حسن نہ چاہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے حسن؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کو دونوں بازوں سے تھامے کھڑے تھے۔ سر یہ ٹھیک ہے مگر وہ آدمی، پولیس آفیسر کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ آفیسر، کیا میں اپنے بھتیجے کو لے کر جا سکتا ہوں؟ انہوں نے ایک چتاتی نگاہ آفیسر پر ڈالی۔ جی سر، یہاں سائن کرتے ہیں۔ اس نے ایک فائل سامنے کی۔ ابراہیم یکٹک سائن لوگوں کو دیکھے گیا تو کیا طاقتور کے لیے یہ سب اتنا آسان تھا؟ کیا جرم کرنے کے بعد بس چند گھنٹے اسٹیشن پر گزارنے پڑتے ہیں؟ ہاں، اس وقت جب ملک کا سربراہ آپ کا چچا یا باپ ہو۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی سائن کر دیے۔ چلو حسن، اس کا ہاتھ پکڑے اس کو وہاں سے لے گئے۔ ابراہیم بھی پیچھے ہی چل دیا۔ وہ لوگ سارے راستے خاموش تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ابراہیم اور سرار کیفیٹیریا میں تھے کہ حسن چلتا ہوا ان کی جانب آیا۔ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ کر حسن کو دیکھا۔ وہ چلتا ہوا آ کر ان کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم اور سرار ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے جبکہ حسن ان کے سامنے۔ کیسے ہو دوست؟ حسن نے جتاتی نگاہوں سے ابراہیم پر ڈالی۔ ابراہیم بری طرح گڑبڑایا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اور کیا اس نے ابراہیم کی بات پر یقین کر لیا؟ ہزاروں سوال مگر جواب صرف سامنے بیٹھا شخص دے سکتا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بالآخر ابراہیم نے پوچھا۔ پڑھنے، یک لفظی جواب دیتے ہوئے اس نے کندھے اچکا دیے۔ تم یہاں نہیں پڑھتے؟ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ اب سے پڑھتا ہوں۔ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے ابراہیم کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ کس مقصد سے آئے ہو؟ ابراہیم کو اس کا انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چند ملاقاتوں میں ہی حسن کو پہچان گیا تھا۔ وہ کوئی کام بھی بنا کسی مقصد کے نہیں کرتا اور اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ تھی۔ کم آن، اتنا مت سوچو گورسی، میں بس یہاں پڑھنے ہی آیا ہوں، اور اگر تمہیں فکر ہے تم سے زیادہ ہینڈسم بندہ یونیورسٹی میں آ گیا ہے اور تمہارا جام ختم ہو جائے گا تو ہاں، تم اس بات کی فکر کرو۔ وہ ترچھا سا مسکرا دیا۔ ابراہیم نے سامنے پڑے کافی کے کپ پر گرفت بڑھا دی۔ اگر یہ نہیں پینی تو مجھے دے دو۔ حسن نے ابراہیم کے ہاتھ سے وہ کپ چھین لیا۔ ابراہیم تنے جبڑوں سے اس کو دیکھے گیا۔ حسن نے کافی کا ایک سپ لیا اور کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ ویسے تو کسی کا جھوٹا میں نہیں کھاتا، مگر کہتے وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ تمہاری بات الگ ہے بھائی۔ آخری لفظ اس نے کھینچ کر ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ بہت کچھ تھا اس نظر میں، وہ جو بھی تھا خطرناک تھا۔ اس ایک نظر نے ابراہیم کو چوکنا کر دیا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کی نیت درست نہیں ہے۔ دن گزرتے چلے گئے۔ دن بدن ابراہیم اور حسن کے بیچ میں خار میں اضافہ ہوا تھا۔ حسن سب کے سامنے ظاہر کرتا کہ اس سے بڑا ابراہیم کا ہمدرد، دوست اور ایڈمائرر کوئی نہیں ہے، مگر یہ صرف ابراہیم ہی جانتا تھا کہ حسن کے دل میں اب اس کا مقام بدل چکا تھا۔ وہ آنکھیں پڑھنا جانتا تھا
اور اس نے حسن کی آنکھیں پڑھ لی تھی اور ان آنکھوں میں بس وارننگ تھی۔ اس دن وہ لوگ یوں ہی لان میں ایک گروپ کی شکل میں کھڑے تھے۔ ابراہیم، حریہ، زرار اور چند ایک اسٹوڈنٹس تھے۔ اس دن ویکینڈ کیا اس ویکینڈ کیا پلان ہے؟ زرار نے دفتر ابراہیم سے پوچھا۔ وہ جو اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا اچانک متوجہ ہوا اور اس کے برابر ہی کھڑی تھی۔ ہاں، کیا پلان ہونا ہے؟ ایگزامز کی تیاری کریں گے اور کیا کرنا ہے؟ اس نے موبائل جیب میں رکھا۔ وہ تو ہوتی رہے گی، میرا ارادہ تھا اس ویکینڈ کوئی ایڈونچر کریں۔ زرار پرجوش سا تھا۔ میرے بھائی، ہمارے ماں باپ نے فیس بھر کے ہمیں یہاں پڑھنے بھیجا ہے، فالتو کے ایڈونچر کرنے نہیں۔ ابراہیم نے فوراً زرار کو یاد دلایا۔ حریہ نے مسکرا کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ ابراہیم فوراً حریہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ فوراً سرخ ہوتے گال لیے رخ پھیر گئی۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ بھائی، بھابھی سوچ رہی ہوں گی، ہائے میرا ہونے والا شوہر کتنا ذمہ دار ہے، اور کیا؟ زرار نے کہکا لگایا تو حریہ کے گال سرخ ہوئے۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ ابراہیم کو پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کو اور حریہ کو لے کر یوں کہکے لگائے۔ اوکے، چلو اب بتاؤ کیا پلان ہے؟ زرار فوراً شرمندہ ہوا۔ پلان پیسے والوں کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے تم لوگ مجھ سے پوچھا پلانس۔ ان کے عقب سے ایک آواز آئی تو سب نے مڑ کر دیکھا۔ حسن انٹرنس روم کے سامنے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون سے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جرسی اتار کر اس کو گلے میں باندھے رکھا تھا۔ اس کی موجودگی میں سب کو بلا وجہ ہی احساس کمتری ہونے لگا، مگر ابراہیم کا بس خون کھول اٹھتا تھا اور آج تو وہ اپنے پیسوں پر بھی غرور کر رہا تھا۔ ابراہیم کا دل کیا اس کا منہ توڑتے، مگر وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ مگر بھائی، یہ غریبوں کی محفل ہے، اس لیے پلانس بھی غریبوں کے ہی ہوں گے۔ زرار نے اپنی نروسنس چھپاتے ہوئے حسن کو جواب دیا تو وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا ہنستا رہا اور پھر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ تو کیوں نہ مجھے ایک بات مہمان نوازی کا موقع دے کر دیکھوں؟ حسن نے ایک نگاہ ابراہیم پر ڈالی جو کہ اب مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ نہیں، ہم ٹھیک ہیں، ابراہیم نے فوراً انکار کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا ہم اس ویکینڈ جیپ ریلی کے لیے چلیں گے۔ حسن نے زرار کی جانب دیکھا جو ستائشی نگاہوں سے حسن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارے واہ، کیا پلان ہے؟ زرار کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا بولا۔ ابراہیم نے کٹیلی نگاہ پر ڈالی، مگر بھائی ہمارے پاس تو جیپ ہی نہیں ہے۔ دوسرے لڑکے نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حسن کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ابراہیم بڑبڑایا۔ ابراہیم، حریہ نے اس کو فوراً ٹوکا۔ مہمان نوازی کا مطلب نہیں سمجھی؟ حسن نے ہنستے ہوئے لڑکے سے سوال کیا۔ اس نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جیپ ریل ہی میری طرف سے ہے، گاڑیاں بھی میری، جزیرہ بھی میرا، وہ پارٹی بھی میری۔ حسن نے کہتے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، ابراہیم کہتے ہوئے پلٹا۔ یہ کہو نا کہ جیپ چلانے بھی نہیں آتی۔ اف، یہ غربت۔ حسن نے افسوس بھری نگاہ ابراہیم کی پشت پر ڈالی۔ ابراہیم کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پلٹا اور چلتا ہوا حسن کے پاس آیا۔ وہ اب عین حسن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہاں اب ایک الگ ہی تناؤ تھا۔ مجھے خوشی ہوگی قاہرہ یونیورسٹی کے سب سے ہونہار اور ہینڈسم اسٹوڈنٹس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے۔ حسن نے آنکھیں مٹکائیں۔ اٹس این آنر فار می۔ سیریسلی بھائی؟ اب کی بار پھر سے اس نے بھائی لفظ کو کھینچ کر لمبا کیا۔ اپنے باپ کے پیسے پر عیش کرنا سمجھ آتا ہے، مگر چچا کی دولت پر یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ ایک پل کے لیے حسن کی آنکھیں سرخ ہوئی، مگر پھر وہ ترچھا سا مسکرایا۔ باپ ہو یا چچا، مال تو خاندانی ہی ہے۔ وہ اپنا کالر جھاڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کاش مال کی بجائے انسان خاندانی ہوتے، ابراہیم کہتے وہاں سے پلٹ گیا۔ حسن نے مٹھیاں بھینچ لی۔ حریہ کبھی حسن کا منہ دیکھتی تو کبھی ابراہیم کو۔ سیدھی طرح کہوں، ہارنے سے ڈر لگتا ہے،
पीछे से हसन ने जुमला का साथ इब्राहिम के कदम सुस्त हुए, पर वो रुक गया मगर पलटा नहीं। अगर तुम हार गए तो दोबारा इस यूनिवर्सिटी में अपनी शक्ल मत दिखाना, कहकर इब्राहिम तेज तेज कदम उठाता गेट की जानिब बढ़ गया। हुरिया पीछे ही लपकने लगी कि हसन ने इसका हाथ पकड़कर खींचा और इसे खींचता हुआ लाइब्रेरी की जानिब ले गया। हसन, क्या बदतमीजी है ये, वो खिंचते चली जा रही थी। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर आकर बलाकर हुरिया ने हाथ छुड़वाया। क्यों तमाशा बना रहे हो मेरा? हुरिया ने झटके से हाथ छुड़वाते हुए हसन को झड़का। इसने रेलिंग पर मुक्का दे मारा। तुम इससे दूर रहो, समझी तुम? हसन ने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े ही जवाब दिया। लाइब्रेरी के सामने से गुजरते चंद लोगों ने रुककर इन दोनों को देखा। वो ये कंफर्म कर रहे थे कि हुरिया कहीं मुश्किल में तो नहीं, कहीं वो लड़का जो इसके साथ खड़ा है वो इसको हिरास तो नहीं कर रहा। मगर हुरिया ने शर्मिंदा होते हुए एक मुस्कुराहट के साथ सबको इशारा किया वो ठीक है और वो दोनों बस बात कर रहे हैं। हसन, यहाँ आज तक मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी है, मगर मुझे लगता है कि तुम 2 दिन के अंदर मेरे राज खोल कर रख दोगे। जबड़े भींचे ही गुर्राए। मैं कुछ नहीं जानता, या तो वो या फिर मैं। हसन ने इसकी आंखों में देखते हुए फैसला मांगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है हसन? हम दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। है मुकाबला, बस आज के बाद तुम मुझे इसके साथ नजर ना आओ। हम दोनों शादी करने वाले। हुरिया ने फैसला कुन अंदाज में जताया। शादी माई फुट। मैं अभी देखता हूँ कैसे करता है वो तुमसे शादी। हसन, मेरी बात सुनो, आखिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? और यार उसका रवैया समझ नहीं आ रहा था। बस मैंने कह दिया तुम इससे दूर रहोगी तो रहोगी। हसन, मेरे बाप मत बनो। अब की बार हुरिया की हिम्मत जवाब दे गई थी। हसन ठटका। क्या अंकल जानते हैं? हाँ, बाबा सब जानते हैं और इब्राहिम इनसे मिल चुका है। हम लोग इस गर्मियों की छुट्टियों में ही शादी कर रहे हैं। हुरिया ने अतल लहजे में इसको आगाह किया। कर रहे थे। हसन एक कदम आगे बढ़ा। हुरिया को इससे खौफ महसूस हुआ। हसन, तुम मेरे भाई हो। हुरिया की आंखों में नमी उतरी। तो क्या भाई होने के नाते मैं तुमसे इतनी सी बात नहीं मनवा सकता? वो उल्टा सवाल कर रहा था। हसन, अब ये फजूल बहस है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। क्या तुम भी चाहती हो कि मैं चला जाऊं? हसन ने इसकी आंखों में देखा तो हुरिया निगाहें फिर गई। हाँ, तुम वापस चले जाओ। हुरिया का जवाब आया तो हसन का दिल न जाने कितने टुकड़ों में तकसीम हुआ था। क्या वो भी इससे नफरत करने लगी थी? क्या इसका अब मिस्र में कोई नहीं अपना रह गया था? इसके चचा ने इसके माँ बाप को मार डाला। अब फकत हुरिया थी जो इसके पास एक आखिरी रिश्ता था और आज इसने भी मुंह फेर लिया था। फाइन, वो बोला तो इसकी आवाज भीगी हुई थी। हुरिया के कलेजे को हाथ पड़ा। हसन, मेरा वो मतलब नहीं था। वो फौरन हसन के करीब हुई मगर वो एक कदम पीछे हटा और हाथ के इशारे से इसको दूर रहने का कहा। हसन, मेरा वो मतलब नहीं था, वो कहते ही रहते जबकि वो सीढ़ियां उतरा और तेज तेज कदम उठाता यूनिवर्सिटी से निकलता चला गया था। पीछे हुरिया भीगे पल के लिए खड़ी रही। इब्राहिम की फजर की अजान के साथ ही आंख खुल गई थी। वो आंखें मलता हुआ बैठा। इन लोगों को क्वार्टर तब्दील कर लिया था। अम्मू के क्वार्टर को इसने एक और जगह किराए पर चढ़ाकर इसकी मालियत को सदका जारिया के कामों में लगा दिया था। वो भी 3 मंजिला इमारत थी मगर वह काफी बेहतर हालत में थी। तीसरा फ्लोर इब्राहिम और जर्रार का था। वो उठा, वसू किया, नमाज अदा की और आकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया। तंग गलियों में अब जिंदगी रवा होने लगी थी। लोग मसाजिद में जा रहे थे, बच्चे मदारिस में जा रहे थे। इब्राहिम कुछ देर वहीं खड़ा रहा। ये लो चाय। इसने मुड़कर देखा तो जरार दोनों हाथों में एक एक कप चाय लिए खड़ा था। इसने एक कप इब्राहिम की जानिब बढ़ाया। क्यों शादीशुदा वाली फीलिंग दे रहे हो? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कप पकड़ लिया और घूंट घूंट पीने लगा। वो दोनों वहीं खड़े थे। कब तक कर रहे हो शादी? जरार ने एक बूंद चाय का भरकर पूछा। इन गर्मियों में। मगर तुम अभी खुद तालीम हासिल कर रहे हो, क्या करोगे, कहाँ रखोगे इसे? क्या इतनी जल्दी है तुम्हें शादी की? जरार ने हैरान होते हुए इसको देखा। हुरिया तो है, इसको लगता है अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो इसको भूल जाऊंगा या फिर वहां मैं शादी कर लूंगा। इब्राहिम ने सर झुकाए हंस दिया। इतनी बेतुबारी है इसको? जरार को अफसोस हुआ। बेतुबारी? इब्राहिम ने ठिठक कर देखा। हाँ, अगर वो मोहब्बत करती है तो फिर भरोसा रखना चाहिए इसको।
ابراہیم آئیبرو سکیڑ کر نیچے گلی میں دیکھنے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا کہ اب واقعی حریہ کو اس پر اعتبار نہیں تھا، مگر پھر اس نے سر جھپکا۔ وہ دراصل بہت محبت کرتی ہے، شاید اس لیے پوزیسو ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر زرار کو صفائی دی، یا پھر خود کو یقین دلایا۔ خیر جو بھی ہے، تم بہتر جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ زرار نے کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم نے ایک اور گھونٹ چائے کا لیا۔ ایک کمپنی انٹرنشپ آفر کر رہی ہے۔ وہ روٹ پر نگاہیں جمائے بولا، واہ تم نے بتایا نہیں، مبارک ہو یار۔ زرار نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ مگر کہتے کہتے وہ رکا، خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ ان لوگوں کے کچھ مقاصد ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے مقاصد؟ ابراہیم تم کسی غلط کام میں مت پڑ جانا۔ زرار کو اب اس کی فکر ہوئی تھی۔ نہیں، مقصد غلط نہیں ہے۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تو پھر تو یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ان کے فلیٹ کے سامنے روڈ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی گاڑی کو دیکھا۔ اس میں سے ایک لڑکا نکلا۔ اس نے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور ہاتھ ہلا کر ان دونوں کو اشارہ کیا۔ یا پھر حسن کیا چاہتا ہے تم سے؟ مجھے اس کا رویہ سمجھ نہیں آتا۔ زرار نے ایک نظر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے حسن کو دیکھا۔ ابراہیم کا چہرہ سج چکا تھا۔ جو بھی چاہتا ہے آج کے بعد یہ دکھائی نہیں دیگا۔ ابراہیم وہیں سے پیچھے پلٹا۔ اس نے اوپن کچن کے سنک میں کپ پٹکا اور اپنا کوٹ اٹھاتا سیڑھیاں اتر گیا، اور زرار وہیں بالکنی میں کھڑا دیکھتا رہا۔ حسن نے ہاتھ سے زرار کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ زرار نے ایک نظر اس کو دیکھا اور وہ بھی سیڑھیاں اتر گیا۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ فراز کے سفید صحرا میں ایک گاڑی آ رکی۔ اس میں سے ایک لڑکی نکلی، عبایا پہنے اور سر پر سکارف کی بجائے عربی امامہ باندھ رکھا تھا۔ بال اس کے بندھے ہوئے تھے، اس کے لیے امامہ بالکل حجاب کی طرح اس کے سر کو ڈھانپ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ابراہیم ایک جس میں اس تک پہنچا۔ وہ جو بھی گاڑی سے نکلی تھی چھٹکی۔ کیا ہوا؟ مجھے حسن نے انوائٹ کیا ہے۔ حریہ نے حیرت سے اس کے پیچھے کھڑے حسن اور زرار دونوں لڑکوں کو دیکھا۔ کیا تمہیں آنا ضروری تھا؟ تمہیں نہیں پتا یہاں بس ہم مرد ہیں؟ وہ اپنی شعلہ غلطی آنکھ کے لیے اس پر دبے یہاں ان مردوں میں ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا منگیتر، تو کیا یہ دو مرد کافی نہیں ہے میری حفاظت کے لیے؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں مٹکائی تو ابراہیم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو کیسے بھول جاتا تھا کہ وہ حریہ رحمان ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ یقیناً اپنی محافظ خود تھی، مگر پھر بھی وہ دو مردوں کو اپنا مان سونپ گئی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے کھول دی۔ فائن، چلو، کہتے ہیں وہ آگے آگے چلنے لگا، جبکہ حریہ نے سر جھٹکا اس کے پیچھے چل دی۔ کچھ فاصلے پر 5 جیپیں کھڑی تھی۔ حسن، زرار اور 2 لڑکے وہیں تھے۔ ویلکم یا اختری، حسن نے مسکرا کر حریہ کو خوش آمدید کہا۔ پہلے ڈیسائیڈ کر لو عربی بولنی ہے یا انگریزی۔ حریہ نے ان سب کو خوشگوار موڈ میں دیکھا تو وہ بھی مسکرا تھی۔ اس کے سارے اندیشے ختم ہو گئے تھے۔ چلیں بھائی، ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں، عادل اور عبداللہ یک زبان ہو کر بولے۔ حسن نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر وہ مسکرا کر اپنی جیپ کی جانب پلٹ گیا۔ شرط یاد ہے تمہیں؟ پیچھے سے ابراہیم کی آواز گونجی تو حسن کے قدم تھمے، مگر وہ پلٹا نہیں۔ یاد ہے، اس نے سخت تاثرات لیے کہا اور اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ کیسی شرط ابراہیم؟ حریہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر میں جیت گیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا، دوبارہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ حریہ کا دل ڈوب کر اٹھا۔ یہ کیسی شرط ہے؟ آخر آپ دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے آپ لوگ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی آخر؟ حریہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ اس کے 2 عزیز رشتے ایک دوسرے کے مقابلات ہیں اور حریہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ملاقات جیسے بھی ہوگی، مگر الوداع یہ آج ہی کہے گا، کہتے ابراہیم نے اپنے سر پر کفیہ باندھا۔ اور اگر جیت گیا تو؟ حریہ نے ڈولتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کو میں جیتنے ہی نہیں دوں گا۔ وہ مسکرایا۔ مگر پھر بھی اگر وہ جیت گیا تو؟ حریہ اپنی سوال پر قائم تھی۔ ابراہیم جھک کر حریہ کے قریب ہوا۔ حریہ نے پلکیں جھپکی اور پھر ایک سرگوشی گونجی۔ تو پھر میں تمہیں ہار جاؤں گا، کہتے وہ پیچھے ہٹا۔ حریہ کا منہ پورا کھل گیا۔ بٹ ڈونٹ وری، ابراہیم گورسی اپنی عورت کو کسی قیمت پر نہیں ہارتا، کہہ کر اس نے ایک آنکھ دبائی اور اپنی جیب میں سوار ہو گیا۔
حوریا وہیں کھڑی رہ گئی، ششتر اس چونے کی سفید تراشی گئی چٹانوں کی طرح جو اس وسیع و عریض سفید ریت کے صحرا میں کھڑی تھی بنا کسی سہارے اور آسرے کے۔ اس دن بھی اپنی عورت کو نہیں ہارا تھا، آج بھی نہیں ہاروں گا۔ ایک اور مکاشا کے چہرے پر رسید ہوا تھا۔ وہ ہل کر رہ گیا، موقع سے نہیں اس کی بات سے۔ وہ لڑکھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس کو لگا اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر نہیں، مگر وہ کیسے غلط ہو سکتا تھا؟ اب سامنے والے نے اپنا ماسک ہٹایا، اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ کیا لگا تھا اتنا بڑا کھیل کھیلو گے اور ابراہیم گور سے انجان رہے گا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، شاہ کا چہرہ صفات تھا، ماسک کے نیچے نظر آتی آنکھوں میں بس اچھمبا تھا۔ غیر یقینی سی غیر یقینی، میری ریاست میں، میرے ملک میں آ کر موت کا کھیل رچاؤ گے اور ابراہیم گورسی سویا رہے گا؟ ہاں میں سناٹا تھا، ہر طرف سناٹا تھا، بس ابراہیم گورسی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میری عورتوں کی طرف سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ آگے بڑھا اور حسن کو گریبان سے پکڑ لیا، آخر کارٹون نے رنگ دکھا ہی دیا تھا۔ حسن گرداہی، وہ اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، اس کے چہرے پر پھنکار رہا تھا۔ پاکستانی لڑکی؟ ہاں، پاکستانی لڑکی۔ اس نے جھٹکا دے کر اس کو ایک بار پھر سے جھنجھوڑا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ دہاڑا۔ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے۔ اس کی شربتی آنکھوں سے وہ شعلے آج حسن کے قریب سے دیکھ رہا تھا جو اس کو ہمیشہ سے مرعوب کرتے آئے تھے۔ اس کو اپنا نام تک نہیں لینا آتا، تب سے حفاظت کر رہا ہوں اس کی۔ حسن کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ کیا لگا تھا ایک مجرم کو پانے کے لیے اس کو ہار دوں گا میں؟ وہ دوبارہ پھنکارا، زاویار میرا مجرم ہے، اس کو سزا دینے کا حق صرف میرا ہے، اس کو میں ہر قیمت پر حاصل کر لوں گا، مگر تم نے میری عورت پر نگاہ ڈال کر اپنے گھٹیا ہونے کا وہ ثبوت پیش کیا ہے کہ میں خود یقین نہیں کر پا رہا۔ حسن کرداوی، آخری بات کی بات کر پورے ہال میں گونجی تھی، مگر وہ اردو بول رہا تھا۔ سب لوگ بس ایک دوسرے کے منہ دیکھے جا رہے تھے۔ ادھر کنٹرول روم میں بیٹھے وہ 4 لوگ اب تک حیرت کی مورتیاں بنے ہوئے تھے۔ کھیل یکسر پلٹ چکا تھا، آخر ہو کیا رہا تھا؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مغیث کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ لوگ مداخلت نہیں کر سکتے تھے، یہ شاہ کا حکم تھا، مگر اس وقت سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے کہ جیتنے کے لیے تمہاری جان لینی ہوگی؟ ہاں؟ حسن کا گریبان مسلسل ابراہیم کے ہاتھوں میں تھا۔ ان ہاتھوں نے تمہاری جان بچائی ہے، کیا تم چاہتے ہو انہی ہاتھوں سے جان لے لوں تمہاری؟ حسن کو اپنا آپ اس وقت ہوا میں کہیں معلق ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہی خواہش ہے تمہاری تو یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا، کہتے ہی ابراہیم نے اس کے گلے پر دباؤ بڑھایا۔ حسن پتھر بنا کھڑا رہا، اس کے گلے پر ابراہیم کی گرفت مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی تھی، مگر نہ تو وہ کوئی مزاحمت کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی سر تاثر دے رہا تھا۔ وہ مٹی کی مورت بنے کھڑا رہا، آخر کار اس کی آنکھیں ابل پڑیں، بڑی بڑی اسکرینز پر دکھا جا سکتا تھا کہ شاہ کی موت قریب ہے۔ اس کے مخالفین کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ لوگ کنٹرول روم میں بے چین سے بیٹھے تھے کہ کب گورسی اس کا کام تمام کر دے اور ان لوگوں کی رقم بچا۔ وہ لوگ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کیا ہوا ہے آخر؟ کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ صفا نے تنگ آ کر آخر کار ساتھ بیٹھی عیشا سے پوچھا۔ نہیں معلوم، یہ قادر کو پتا ہوگا۔ عیشا نے اپنے موبائل میں کوئی گیم کھیلتی ہوئی مصروف سی بولی تو صفا مزید الجھ گئی۔ لیکن اس طرح کیسے؟ ہم تو پاکستان جا رہے تھے۔ صفا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ عیشا نے اس کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنا موبائل ساتھ والی سیٹ پر رکھا اور صفا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ریلیکس، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اگر قادر نے اس طرح اسٹے کیا ہے تو یقیناً باس کا ہی آرڈر ہوگا۔ اس نے صفا کو تسلی دی۔ باس باس باس، آخر چاہتا کیا ہے تم لوگوں کا باس؟ میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے کیا اب میں ساری زندگی اسی کے اشاروں پر چلوں گی؟ صفا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ پچھلے آدھے گھنٹے سے دبئی ایئرپورٹ پر موجود تھے جبکہ فلائٹ جا چکی تھی۔ یہ فلائٹ دبئی میں کسی فنی خرابی کی باعث لینڈ ہوئی تھی، مگر اب صفا کے لیے پریشانی تھی۔ جب دوسرے مسافر جا چکے تھے وہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ وہ لوگ کیوں رک گئے ہیں؟ صفا پلیز یار تم پریشان مت ہو ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ عیشا نے اس کی سماجت کی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اب کوفت ہونے لگی ہے۔
ایک تو میں اکیلے سفر نہیں کرتی، اوپر سے یہ غیر یقینی سی صورتحال، قادر بھائی ہے کہاں؟ صفا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تمہارے لیے کچھ کھانے کو لا دو؟ ایشا نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے اب گھر جانا ہے، بہت مسافت طے کر لی میں نے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا گال رگڑا۔ وہ کب سے ضبط کیے ہوئی تھی مگر اب ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر کھل کر روئے گی، وہی بات اب مشکل ہو رہی تھی، اور صفا کا ضبط اب ٹوٹ رہا تھا۔ اچھا پلیز تم رو مت، ایشا نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لاسٹ میں دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔